السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی السواک، یہ باب ہے ان احادیث کے بیان میں یا اس حکم کے بیان میں جو مسواک کے تعلق سے آیا ہے، یا جو احادیث مسواک کے تعلق سے آئی ہیں اس کے بیان میں۔ بہتر یہ ہے ما جاء سے مراد حکم ہو، یعنی یہ باب ہے اس کے بیان میں، اس حکم کے بیان میں جو حکم مسواک کرنے سے متعلق آیا ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب میں مسواک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسواک کیا ہے؟ مسواک ایک لکڑی کو استعمال کرنا ہے اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ تو جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کو مسواک کہتے ہیں، اور لکڑی کے استعمال کرنے کو مسواک کرنا یعنی عربی میں استاکا یستاکو استیاکن، اس کا معنی ہوتا ہے مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا کہلاتا ہے۔ مسواک کرنے کے تعلق سے ہمارے ائمہ کرام نے احادیث سے الگ الگ حکم بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے مسواک کی کیوں جاتی ہے۔ احادیث سے یہ مستفاد ہے کہ مسواک اس لیے کی جاتی ہے تاکہ منہ کے دانت جو ہیں ان دانتوں کا پیلا پن دور ہو جائے، منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو ختم ہو جائے، اس لیے مسواک کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ تاکیدی حکم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کو اپنانا چاہیے، انشاءاللہ تعالی منہ کی دانتوں کی جو بیماریاں ہیں وہ مسواک کرنے سے ختم ہو جائیں گی۔ مسواک کرنا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ اس سلسلے میں امام ابن اسحاق ابن راہویہ جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ مسواک کرنا واجب ہے، کہ اگر کسی شخص نے مسواک نہیں کی، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے مسواک کرنا واجب ہے۔ اب اگر کسی شخص نے ان کے نزدیک نماز سے پہلے مسواک نہیں کی تو وہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ جبکہ اسحاق ابن راہویہ کے علاوہ دیگر تمام ائمہ، احناف ہوں چاہے شوافی ہوں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ مسواک کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو کچھ ائمہ مسواک کرنے کے مستحب ہونے کے طرف گئے، اور احناف میں جمہور اس بات کی طرف گئے کہ مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مسواک کرنا یہ سنت نماز ہے یا سنت وضو ہے، تو احناف کا اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ مسواک کرنا یہ سنت وضو ہے، جبکہ شوافی کا یہ کہنا ہے کہ مسواک کرنا سنت نماز ہے۔
دونوں کا استدلال اپنی اپنی دلیلوں سے ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان جو اس باب کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، اس حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ پہلے حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، پھر استدلال بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام ترمذی حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، انہوں نے فرمایا حدثنا عبدۃ بن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی عبدہ بن سلیمان نے، عن محمد ابن عمرو، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، عن ابی سلمۃ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے، عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب یہ پوری سند آپ نے پڑھی تو بیچ میں بھی آیا عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ، لیکن وہاں پر عن چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو ہریرہ سے پہلے جب عن آیا تو یہ عن موٹا لکھا ہوا ہے، بڑا سا لکھا ہوا ہے، اور کتب احادیث میں اسی طریقے سے عن لکھا ہوا ایک جگہ جب پوری سند بیان کی جاتی ہے تو ایک جگہ پر عن جو ہے وہ موٹا اور بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اس حدیث کے سند کے جو راوی ہیں تو آخری راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یعنی جو بھی آخری راوی ہیں ان آخری راوی سے پہلے عن کو موٹا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اگر پوری سند کو نہ پڑھا جائے تو کم سے کم وہی جو موٹا عن لکھا ہوا ہے وہاں سے اگلے کا ایک راوی کا ذکر کر کے حدیث کو ذکر کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کتب احادیث میں جب پوری سند کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں پر آخری راوی جو کہ منتہائے سند کہلاتے ہیں ان کو ذکر کر کے عن ابی ہریرہ، جیسے کہ مشکات میں آپ نے پڑھا کہ وہاں پر صرف عن ابی ہریرہ، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، صرف اس طریقے سے روایتیں، یعنی پوری سند مذکور نہیں ہے بلکہ منتہائے سند سے جو ایک راوی ہیں ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو جن راوی کو منتہائے سند سے جن راوی کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان راوی کے بعد میں اصل حدیث شروع ہو جاتی ہے، متن حدیث شروع ہو جاتا ہے، تو اس راوی سے پہلے عن کو موٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے عن ابی ہریرہ میں عن کے موٹا لکھنے کی وجہ یہی ہے جو ہم نے ذکر کی۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں وہ، قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے میری امت پر، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا، لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں انہیں حکم دے دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا۔ تو لأمرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اب یہاں پر لأمرتهم اور بعض روایتوں میں ہے لفرضتهم، میں ان پر مسواک کرنا ہر نماز کے وقت میں فرض کر دیتا۔ یہ روایت اور یہ حدیث آپ نے پڑھی تو جس روایت میں یہ ہے لأمرتهم، یا جس روایت میں یہ ہے لفرضتهم، ان پہ میں فرض کر دیتا، تو اس روایت کے پیش نظر اسحاق ابن راہویہ نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مسواک کرنا نماز کے وقت میں یہ واجب ہے، اگرچہ دیگر ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ دیگر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب یا سنیت کے لیے ہے، کیونکہ
یہ لولا ان اشق علی امتی یہ دلیل ہے، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وجوب کے لیے امر ہو تب تو وجوب کی صورت میں تو اس کو کرنا لازم ہو جائے گا، اس کو کرنا فرض ہو جائے گا۔ جب کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا تو یہی تو مشقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مشقت کے پیش نظر مسواک کو لازم نہیں بنایا، لازم قرار نہیں دیا۔ تو یہ قرینہ ہے اور یہ دلیل ہے ان حضرات کی جنہوں نے یہ کہا کہ مسواک کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ مسواک کرنا محض سنت اور مستحب ہے۔ لیکن عند کل صلاح اس سے اختلاف ہوا شوافع اور احناف کے درمیان۔ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ وضو کے لیے مسواک کرنا یا وضو کے وقت میں مسواک کرنا سنت ہے، جبکہ شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کے لیے مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ بلکہ ایک قول یہ ہے کہ شوافع دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے وقت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے اور نماز سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے مسواک منہ میں لگا لے اور پھر منہ میں کلی کر کے اور نماز میں شریک ہو۔ تو اس طریقے سے یہ اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہی حدیث پاک ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث پاک میں ہے عند کل صلاح، ہر نماز کے وقت۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور احناف اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کے وقت میں مسواک کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ وضو کے وقت میں مسواک کرنا سنت ہے۔ دلیل احناف کی دلیل وہ روایت ہے جس کی تخریج امام احمد نے بھی کی ہے، امام طبرانی نے بھی کی ہے، اور اس حدیث پاک میں ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضو، تو وہاں پر وضو کا لفظ موجود ہے۔ تو اب ایک حدیث میں صلاۃ کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں وضو کا ذکر ہے، اب دونوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے؟ تو اب ایسی صورت میں احناف نے فرمایا کہ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے تکلیف کس میں ہے، مشقت کس میں ہے، جس میں ظاہر بات ہے کہ وضو کے وجوب کو چھوڑ دیا گیا ہے، وضو کا وہ مسواک کے لزوم مسواک کو کرنا لازم قرار نہیں دیا گیا ہے مشقت کے پیش نظر۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مشقت کس میں ہے، آیا کہ نماز کے وقت میں وضو کرنے میں مشقت ہوتی ہے یا وضو کے وقت میں مسواک کرنے میں مشقت ہوتی ہے، دونوں کے وقت میں سے کس میں مشقت ہے یہ دیکھنا ہے۔ اب جس میں مشقت ہو اس کو چھوڑ دیں گے، جس میں مشقت نہ ہو مسواک کرنے میں اس کو ہم لیں گے۔ تو احناف نے کہا کہ دیکھیے جب نماز کے وقت میں ہم مسواک کریں گے یا کوئی کسی وقت میں بھی آپ مسواک کریں تو امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ دانتوں سے خون نکل آئے، تو خون نکلنے کا امکان ہوتا ہے دانتوں سے، اس لیے احناف نے کہا کہ اگر نماز کے وقت میں مسواک کی جائے تو ایسی صورت میں خون نکلنے کا اندیشہ ہے۔ اب اگر خون نکل آیا تو ایسی صورت میں اب نماز یا تو اگر وقت تنگ ہوگا تو نماز ہی نکل جائے گی، یا یہ کہ جماعت سے ہے تو خون نکل آیا ہے تو یہ تو دھونے جائے گا، دوبارہ سے وضو کرے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس کی جماعت یا تو نکل جائے گی، کیونکہ احناف کے نزدیک تو خون کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ اس لیے احناف نے فرمایا کہ اس میں تو مشقت ہے، یعنی اگر نماز کے وقت میں کسی نے نماز کے لیے کسی نے مسواک نہیں کی، مسواک کی تو خون اگر نکل آیا تو مشقت ہے، اس لیے احناف نے کہا کہ نماز کے لیے مسواک کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ وضو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، اور وضو کے لیے بھی مسواک کرنا سنت اس صورت میں ہے جب کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ خون نکل سکتا ہے
اور خون نکلنے کے بعد میں صحیح سے وضو کر کے اور خون رک جائے اس میں میں جماعت کو پالوں گا اور نماز کو پالوں گا تبھی سنت ہے۔ اور اگر اندیشہ یہ ہو کہ نماز ہی فوت ہو جائے گی، وقت تنگ ہے، تو ایسے وقت میں مسواک نہ کرے۔ ثمرہ اختلاف ظاہر تب ہوگا کیونکہ احناف کے نزدیک تو مسواک کرنا مسنون ہوا وضو کے لیے یا وضو کے وقت، اور شوافع کے نزدیک نماز کے لیے، نماز کا جب ارادہ کرے تب مسواک کرے۔ تو ثمرہ اختلاف تو اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جیسے کہ کسی شخص نے ظہر کا وقت ہوا اور وضو کیا ظہر میں، اور اس میں اس نے مسواک کر لی، تو ایسی صورت میں ظہر کا وقت گزر گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، پھر عصر کی نماز بھی اسی وضو سے اس نے پڑھی، مغرب کی نماز بھی اسی وضو سے اس نے پڑھی، تو ایسی صورت میں سنت یعنی مسواک کی سنت یعنی مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسے ثواب اور فضیلت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو احناف کہتے ہیں چونکہ وضو کے لیے مسنون تھی نا مسواک کرنا، اور جو وضو اب تک اس کا موجود ہے، اس وضو سے پہلے اس نے مسواک کی تھی، اس لیے ہر نماز جو بھی نماز یہ پڑھ رہا ہے، اس نماز کے پڑھنے میں وہی فضیلت اس کو حاصل ہوگی جو ایک وضو کرنے والے کو مسواک کرنے والے کو مسواک کر کے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، یعنی 70 گنا تک، جیسے کہ روایت میں ہے۔ جبکہ امام شافعی نے مانا کہ نماز کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، اور ظاہر بات ہے اس نے ایک وضو کیا تھا، وہی وضو باقی تھا، تو اب اسی وقت مسواک کی تھی، اس کے بعد تو ابھی مسواک نہیں کی ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک دوسری جو نمازیں اب یہ پڑھے گا اسی وضو سے، تو اب اس دوسری نمازوں کے لیے اب اس نے مسواک نہیں کی ہے اور اسی وضو سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ شخص وہ فضیلت حاصل کرنے والا نہیں ہوگا جو فضیلت مسواک کر کے نماز پڑھنے کی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ 70 گنا تک جو ثواب حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ روایتوں میں ہے۔ یہ ہے ثمرہ اختلاف اس کا۔ اب عند کل صلاح کا ہم نے ذکر کر دیا، ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دیں کہ مسواک کرنا جو سنت ہے وہ کتنے باتوں کے لیے، کتنی چیزوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ تو اس تعلق سے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ مسواک کرنا 5 چیزوں کے لیے سنت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آدمی وضو کرے تو وضو کرنے کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص اس کے منہ میں اگر بدبو آ رہی ہے، ریح کا تغیر ہو گیا ہے، تب بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ ایسے ہی اگر سو کر اٹھ رہا ہے تب بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز کا ارادہ کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تب بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ ان امور کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص سو کر اٹھا تو مسواک کرنا سنت ہے۔ تو یہ امور کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ نماز کے علاوہ، وضو کے علاوہ اگر منہ سے کبھی بھی بدبو کا احساس ہو تو مسواک کرنا سنت ہے۔ اب ہمیں اس حدیث سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے میری امت پر پریشانی کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کو واجب قرار دے دیتا، ہے نا، لیکن واجب قرار نہیں دیا سرکار نے۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ احکام شرعیہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار و تصرف حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، ورنہ تو سرکار نے
فرمایا کہ میں واجب کر دیتا، لیکن مجھے پریشانی کا خیال تھا اس لیے میں نے واجب نہیں قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اگر چاہے کسی چیز کو واجب کرنا تو اس کو واجب کر دیں، اور کسی چیز کو مباح کرنا چاہیں تو اس کو مباح کر دیں۔ جیسے کہ امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی، اور اس روایت میں یہ ہے، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ لوگوں نے، سرکار نے جب حرم شریف میں درخت اور پودے وغیرہ سب کاٹنے سے منع فرما دیا اور حرمت بیان فرما دی سرکار نے، تو اس کے بعد لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اذخر گھاس سے تو ہم اپنے چھپر بناتے ہیں، اذخر گھاس ہم بہت سارے کاموں میں لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کی اجازت دے دیجئے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الا الاذخر الا الاذخر، یعنی اذخر گھاس کاٹنے کی اب تمہیں میں اجازت دے دیتا ہوں۔ تو سرکار وہاں پر دیکھیے جو چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، جن کو کاٹنا جائز نہیں تھا، ان میں سے ایک کو سرکار نے اذخر گھاس کے کاٹنے کو مباح کر دیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ احکام شرعیہ میں بھی سرکار کو تصرف حاصل ہے، جس چیز کو چاہیں وہ واجب کرنا چاہیں واجب کر دیں، جس کو حرام سے مباح کرنا چاہیں اسے مباح کر دیں۔ تو یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور اختیار پر کھلی دلیل ہے۔ ایک بات اس حدیث پاک سے اور میں بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طرز بیان سمجھیے، سرکار نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر شاق اور پریشانی کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور واجب کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ پریشانی کے پیش نظر سرکار نے مسواک کرنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ تو جو چیز پریشانی کی وجہ سے واجب نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر پریشانی نہیں ہوتی تو واجب قرار دے دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک بہت اہم چیز ہے۔ مسواک جو ہے بہت اہم چیز ہے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اگرچہ اس کے فائدے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ پیسٹ ہے، برش ہیں، طرح طرح کے استعمال کرتے ہیں اور ان سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں تو انشاءاللہ ہمارے دانت اور ہمیں اپنے دانتوں کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ دانتوں کے پیلا پن کو بھی مسواک دور کرتی ہے، تو دانتوں کے پیلے پن کو دور کرنے کے لیے بھی مسواک کرنا ہمارے ائمہ نے سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے ذکر کی۔ اب مسواک کے بارے میں تھوڑی سی اور بات بتا دوں کہ مسواک کون سی لکڑی کی بہتر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ حدیثوں کے سے مختلف محدثین نے جن حدیثوں کی تخریج کی ہے، ان بہت ساری احادیث ہیں، ان سے مستفاد یہ ہوتا ہے کہ جو درخت پھل والے ہوتے ہیں یا پھول والے ہوتے ہیں، تو ایسے پھل اور پھول والے درختوں کی ٹہنی سے مسواک کرنا یہ ممنوع ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جن احادیث میں کون کون سی مطلب ٹہنی کا استعمال کیا جائے، تو کچھ احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر احادیث اور آثار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اراک یعنی پیلو کی جو لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی سے مسواک کرنا سنت ہے، اور اگر پیلو کی لکڑی دستیاب نہ ہو تو زیتون کی لکڑی سے مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر زیتون کی لکڑی دستیاب نہ ہو تو حدیث پاک سے یہ مستفاد ہے کہ نیم کی لکڑی سے مسواک کرنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ تین طرح کی لکڑیاں ہم نے ذکر کی، اگرچہ حدیثوں میں روایتوں میں ان تین طرح کی لکڑیوں کا ذکر ہے۔ اگر میں روایتیں ذکر کروں تو بات دراز ہو جائے گی، لیکن مختلف روایتوں کا مفاد جو ہے وہ یہی ہے، جو مختلف روایتوں سے مستفاد ہے بات، وہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایسے ہی ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ہر وہ لکڑی جس کے اندر کڑواہٹ ہو تو ایسی لکڑی کا استعمال کرنا بطور مسواک یہ سنت ہے، اور ایسی لکڑی کا استعمال کرنا چاہیے۔
پیلو اور زیتون کی لکڑی کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے کہ زیتون کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ دانتوں کی صفائی کرتی ہے اور پاکیزہ بناتی ہے، تو اس سے مسواک کرنے کو سرکار نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ تو زیتون ہے اور پیلو ہے، ایسے ہی نیم ہے، ان لکڑیوں سے مسواک کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہر وہ پیڑ جس کی لکڑی میں کڑواہٹ ہو اس سے مسواک کرنا یہ اچھا ہے، اور جن پیڑوں کی لکڑی میں مٹھاس ہو یا جن پیڑوں پر پھل آتے ہوں میٹھے، یا جن پیڑوں پر خوبصورت اور خوشبودار پھل آتے ہوں، وہ خوشبودار پھول آتے ہوں، ایسے پیڑوں کی لکڑی سے مسواک کرنا یہ بہتر اور مسنون نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، ایک وہم کا ازالہ کر دوں، ایک شبہے کا ازالہ کر دوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی ہو جائے تو اس پر شیطان بیٹھ جاتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ طرح طرح کے لوگ یہ بات پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس تعلق سے میں یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے یہی سوال کیا گیا۔ بلگرام شریف کے ایک سید زادے نے سوال کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے کہ یہ بات معلوم ہوئی ہے ایک کتاب کے حوالے سے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بالشت سے، یعنی جو آدمی مسواک کرنے والا ہے تو مسواک کرنے والے کی بالشت سے بڑی اگر مسواک ہے تو اس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کریے یا دلیل دے دیجئے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ سید زادے نے سوال کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، اور تحریر کے بعد مختلف دلائل پیش کیے، حدیثیں ذکر کیں، فقہا کی عبارتیں ذکر کیں، جس کا نچوڑ یہ نکالا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ممکن ہے، کیونکہ ہر جگہ شیطان بھی ہیں، اور جو مسواک خالی پڑی ہوئی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس مسواک پر شیطان سوار ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ جواب دے دیا اور امکان کا قول کیا، لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ شیطان سوار ہو جاتا ہے اس پر، یہ کہنا کوئی بعید نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہ خلاصہ، اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا اس کا میں نے خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اب لکڑی جو ہے جس کو ہم مسواک کہتے ہیں، اس لکڑی کا جو ہم استعمال کریں گے تو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے مسواک کرنے میں؟ تو مسواک کرنے میں ہمیشہ یاد رہے کہ لکڑی کا استعمال اس طور سے کرنا چاہیے کہ ہماری مسواک، ہماری جو خنصر بنصر، ہماری جو انگلیاں ہیں نا، تو انگلیوں میں جو خنصر ہے، یعنی جس کو چھنگ انگلی اور چھوٹی انگلی کہتے ہیں، آخر کی جو انگلی ہے وہ ہماری اس لکڑی کے نیچے رہنا چاہیے یہ انگلی، اور بیچ کی 3 انگلیاں اس لکڑی کے یعنی مسواک کے اوپر رہنا چاہیے، اور ہمارا انگوٹھا مسواک کے کنارے پر رہنا چاہیے، اس کنارے پر جو ہمارے دانتوں سے متصل ہو، اور ہماری انگلیاں ملی ہوئی اور مٹھی بندھی ہوئی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انگلیوں کو کھول کر رکھنا چاہیے۔ اس طور سے مسواک کرے، اور مسواک کرنے میں کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ اتنی بار ہی مسواک کرے، بلکہ مقصود ہے مسواک کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہونا، یا جو بدبو آ رہی ہے منہ سے اس بدبو کا ختم ہونا۔ تو اگر 1-2 بار میں بھی اگر بدبو ختم ہو جاتی ہے تو 1-2 بار بھی مسواک کرنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، اس میں تعداد متعین نہیں ہے۔ اور اگر بدبو 4-5 بار مسواک کرنے سے ختم ہوتی ہے تو 4-5 بار مسواک کرے۔ ایسے ہی مسواک کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے
بہار شریعت میں بیان فرمایا کہ اس کا مسنون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو پکڑے اور پہلے مسواک کو پانی ڈالے اور ڈال کر اس کو چبا کر نہ لکڑی بہت زیادہ سخت رہے اور نہ بہت زیادہ نرم ہو، اس طریقے سے اس کو چبائے، اور چبانے کے بعد سب سے پہلے دائیں جانب کے اوپر کی داڑوں پر مسواک کرے، پھر بائیں جانب کی اوپر کی داڑوں میں مسواک کرے، پھر دائیں جانب کی نیچے کی داڑوں میں مسواک کرے، پھر بائیں جانب کی نیچے کی داڑوں میں مسواک کرے، پھر اوپر کے اگلے دانتوں پر مسواک کرے، پھر نیچے کے دانتوں پر مسواک کرے۔ اس طریقے سے مسواک کو اپنے دانتوں پر چلائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحدیث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم۔ امام ترمذی جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، قال ابو عیسیٰ نے کہا، یعنی امام ترمذی نے فرمایا، قد روى هذا الحدیث، یہی حدیث جو ابھی ہم نے ذکر کی حضرت ابو ہریرہ سے، اسی حدیث کی روایت محمد ابن اسحاق نے بھی کی ہے، محمد ابن ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ نے روایت کی ہے زید ابن خالد سے۔ اب دیکھیے یہاں پر جب امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کیا تو فرمایا کہ محمد ابن اسحاق نے روایت کی محمد ابن ابراہیم سے، اور محمد ابن ابراہیم نے روایت کی ہے عن ابی سلمۃ عن زید ابن خالد، ابو سلمہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں زید ابن خالد سے۔ جبکہ اس سے پہلے جو حدیث یہی ذکر کی تو اس کی سند جب باب کے تحت پیش کی تو وہاں پر یہ تھا کہ ابو قریب نے ہم سے حدیث بیان کی، اور ابو قریب کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ ابن سلیمان نے، اور عبدہ ابن سلیمان روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، اور محمد ابن عمرو نے روایت کیا عن ابی سلمہ، حضرت ابو سلمہ سے۔ تو دیکھیے محمد ابن اس سند سے اوپر جو سند ذکر کی گئی اس سند سے یہ معلوم ہوا کہ محمد ابن عمرو نے روایت کی ہے ابو سلمہ سے، اور اس سند سے معلوم ہوا کہ محمد ابن ابراہیم نے روایت کی ہے ابو سلمہ سے۔ تو ابو سلمہ سے تو دیکھو ان دونوں لوگوں نے ابو سلمہ سے ہی روایت کی، اس کا مطلب وہ سند اور یہ سند ابو سلمہ پر آ کر یکساں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سند سے معلوم ہوا کہ ابو سلمہ نے روایت کیا عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، اور اس والی سند سے معلوم ہوا کہ ابو سلمہ نے روایت کی ہے زید ابن خالد سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سلمہ نے یہی حدیث ابو ہریرہ سے بھی سنی ہے، اور یہی حدیث زید ابن خالد سے بھی سنی ہے، اور یہی حدیث ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہے، ایسے ہی یہی حدیث زید ابن خالد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے امام ترمذی نے یہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت محمد ابن اسحاق نے محمد ابن ابراہیم سے کی ہے، وہ انہوں نے روایت کی ہے ابو سلمہ سے، انہوں نے روایت کی ہے زید ابن خالد سے، اور انہوں نے روایت کیا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وحدیث ابی سلمہ عن ابی ہریرہ و زید ابن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما عندی صحیح۔ امام ترمذی فرماتے ہیں چاہے ابو سلمہ عن ابی ہریرہ کی جو روایت جو ہم نے ذکر کی یہاں پر، ایسے ہی ابو سلمہ عن عبداللہ ابن زید عن زید ابن خالد، چاہے یہ روایت یہ سند سے روایت ہو، یہ حدیث دونوں روایتوں سے، دونوں سندوں سے یہ حدیث صاحب امام ترمذی فرماتے ہیں کلاہما عندی صحیح، دونوں حدیثیں، دونوں روایتوں سے یہ حدیثیں میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں۔ کیوں؟ لأنہ قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ، کیونکہ اس حدیث کی روایت متعدد طریقوں سے حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی ہے۔ ھذا الحدیث ہے نا، اس حدیث کی روایت قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث جو آگے آ رہا ہے نا، یہ رویہ کا نائب فاعل ہے۔ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں بالکل میرے نزدیک صحیح ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث ہے وہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ وہ حدیث ابی ہریرہ انما صحیح، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ لأنہ قد روی من غیر وجہ، کیونکہ اس حدیث کی روایت
متعدد طریقوں سے ہوئی ہے، ایک طریقے کے علاوہ سے ہوئی ہے۔ من غیر وجہ، وجہ کا معنی ایک طریقہ، من غیر وجہ ایک طریقے کے علاوہ سے بھی ہوئی ہے، یعنی متعدد طرق سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وَأَمَّا محمد، تو امام ترمذی نے اپنی بات بتا دی کہ میرے نزدیک تو ابو ہریرہ کی بھی حدیث صحیح ہے اور زید ابن خالد کی بھی حدیث صحیح ہے، دونوں میرے نزدیک صحیح ہے۔ جبکہ بعض ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کیونکہ وہ متعدد طرق سے مروی ہے، تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اب امام ترمذی فرماتے امام بخاری کا اس کے سلسلے میں کیا کہنا ہے، تو فرماتے اما محمد، رہے امام بخاری محمد ابن اسماعیل امام بخاری، فزعم، تو ان کا خیال یہ ہے ان حدیث ابی سلمہ عن زید ابن خالد اصح، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابو سلمہ کی جو حدیث ہے جو عن زید ابن خالد ہے، یعنی ابو سلمہ کی حدیث جو کہ عن زید ابن خالد ہے، یعنی ابو سلمہ نے روایت کی ہے زید ابن خالد سے، وہ والی جو حدیث ہے اصح ہو، امام بخاری کا یہ کہنا ہے کہ وہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ تو امام ترمذی کا تو یہ کہنا ہے کہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک صحیح ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے فرمایا کہ زید ابن خالد سے ابو سلمہ نے جو حدیث روایت کی ہے وہ حدیث زیادہ صحیح ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ ہمارے محدثین کا اختلاف بیان کر دیا امام ترمذی نے یہاں پر کہ ایک ہی حدیث ہے جو الگ الگ طریق سے مروی ہے، تو ایک طریق سے کسی کے نزدیک صحیح ہے، ایک طریق سے کسی کے نزدیک صحیح ہے، لیکن امام ترمذی نے فرمایا دونوں طریق سے یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ آگے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہم نے تو ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، لیکن اس باب میں اور بھی حدیثیں اور بھی روایتیں موجود ہیں، اور بھی لوگوں سے حدیثیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مروی ہے، وہ علی اور حضرت علی سے، وہ عائشہ اور حضرت عائشہ سے، وہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، وہ حذیفہ اور حضرت حذیفہ سے بھی ہے، وہ زید ابن خالد، ایسے ہی زید ابن خالد سے بھی مروی ہے، وہ انس اور انس سے، وہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر سے، وہ ام حبیبہ اور ام حبیبہ سے، وہ ابن عمر و ابن عمر اور ابن عمر سے، ہے نا، ابن عمر ابی امامہ، ابن عمر سے جو کہ امامہ کے والد ہیں، وہ ابی ایوب، اور یا یہ کہو ابن عمر سے، یہ ابن عمر نہیں بلکہ ابن عمر ہی ہے لفظ، وہ واو جو ہے وہ آگے ہے، وہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ ابی امامہ اور حضرت ابو امامہ سے بھی مروی ہے، وہ ابی ایوب اور حضرت ابو ایوب سے مروی ہے، وہ تمام ابن عباس، ایسے ہی اس باب میں تمام ابن عباس سے بھی حدیث مروی ہے، عبداللہ ابن حنظلہ سے بھی مروی ہے، وہ ام سلمہ سے بھی مروی ہے، اور واصلہ سے بھی مروی ہے، اور ابو موسیٰ سے بھی مروی ہے۔ اتنے تمام تر صحابہ کرام سے مسواک کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں۔ امام ترمذی آگے فرماتے ہیں حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن زید ابن خالد الجہنی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آگے حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، اس حدیث سے امام ترمذی کا ایک تو مقصد یہ بتانا ہے کہ مسواک کے تعلق سے جو ہم نے ماقبل میں حدیث ذکر کی ابو سلمہ عن ابی ہریرہ والی، ایسے ہی مسواک ہی سے متعلق حضرت ابو سلمہ نے روایت کی ہے زید ابن خالد جوہنی سے بھی۔ ایک تو یہ بتانا ہے امام ترمذی کا مقصد، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی امام ترمذی کے اگلے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے کہ مسواک کو کیسے رکھنا چاہیے، تو مسواک کے رکھنے کا طریقہ بھی اس حدیث پاک سے سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم سے،
اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن خالد جوہنی سے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت زید ابن خالد جوہنی نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا، پریشانی کا خیال نہ ہوتا، لامرتہم اے لفرضتہم، تو ضرور میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ عند کل صلاۃ پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور ضرور میں نماز عشاء کو مؤخر کر دیتا، یعنی مؤخر کر کے پڑھنا واجب کر دیتا۔ کہاں تک مؤخر کر کے؟ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، تہائی رات تک۔ لیکن تہائی رات تک مؤخر کرنا اگر واجب کر دیتا میں، تو میری امت پر یہ مشقت گزرتا، کیونکہ اب تو حال یہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت کا یہ عالم تھا کہ آج کے لوگوں کے احوال وہ 1400 سال پہلے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آج تو عشاء کی نماز، فجر کی نماز جو کہ تھوڑی سی غفلت کے وقت کی نمازیں ہیں، ایسے اول وقت میں پڑھنا جب دشوار ہو گیا، اگر ثلث لیل تک مؤخر کرنا واجب فرما دیتے تو کتنا دشوار ہوتا، یہ آپ اندازہ آج کے حالات سے لگا سکتے ہیں۔ فرمایا سرکار نے لأخرت صلاة العشاء الى ثلث اللیل، اگر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو مؤخر کر دیتا ثلث لیل تک، یعنی مؤخر کرنے کو واجب قرار دے دیتا ثلث لیل تک۔ بعض روایتوں میں نصف لیل کا ذکر بھی ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، جن لوگوں نے نماز سے پہلے مسواک کو واجب قرار دیا، ان لوگوں نے بھی نماز عشاء کو ثلث لیل تک مؤخر کرنا واجب قرار نہیں دیا، حالانکہ دونوں چیزوں کا ذکر عطف کر کے سرکار نے یہاں پر فرمایا۔ اب اگر مسواک کرنا واجب ہوتا تو پھر تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ نماز عشاء کو مؤخر کرنا بھی ثلث لیل تک واجب ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں سے متعلق ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم۔ یہ لامرتہم کا تعلق یا لولا ان اشق علی امتی کا تعلق تو دونوں سے ہے، مسواک کرنے سے بھی ہے اور نماز کو ثلث لیل تک مؤخر کرنے سے بھی ہے۔ جب نماز ثلث لیل تک مؤخر کرنا نماز عشاء یہ واجب نہیں ہے تو مسواک کرنا کیسے واجب ہوگا؟ اور سرکار نے تو مشقت کے پیش نظر واجب نہیں کیا، یہ تو بالکل صاف صریح حدیث ہے۔ اگر واجب قرار دے دیا جاتا تب تو پھر مشقت ہی ہو جاتی۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسواک کرنا یہ واجب ہے یا فرض کا قول کیا، ان کو سوچنا پڑے گا اور سوچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں آگے، قال فکان زید بن خالد یشہد الصلاوات فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت کو بتایا تو حضرت زید ابن خالد جوہنی جو تھے، وہ جب پانچوں نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ وسواکہ علی اذنہ، ان کی مسواک ان کے کان کے اوپر رہتی تھی، موضع القلم من اذن الکاتب، جیسے کہ کاتب کے کان کے اوپر قلم کی جگہ ہوتی ہے نا، جہاں پر کاتب اپنے قلم کو اپنے کان پر لگا لیتا ہے، اسی جگہ پر زید ابن خالد جوہنی جو تھے وہ اپنی مسواک کو اپنے کان میں لگائے رہتے تھے۔ لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، تو حضرت زید ابن خالد نے سرکار کے اس فرمان پر عمل اس طور سے کیا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے مگر یہ کہ پہلے مسواک کر لیتے تھے، مسواک سے سنت ادا کر لیتے، ثم ردہ الی موضعہ،
پھر اس مسواک کو اسی کی جگہ میں بڑھا دیتے تھے، یعنی اپنے کان میں لگا لیتے تھے۔ ردہ یردو کا معنی مطلب ردہ یعنی پہنچا دینا، ثم ردہ الی موضعہ، پھر مسواک کو اس کی جگہ میں پہنچا دیتے تھے۔ یہ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے حدیث ذکر کی اور آگے فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ مسواک کیسے رکھنا چاہیے، چونکہ کان پر اگر آدمی مسواک رکھے گا تو وہ زمین پر رکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر مسواک رکھنے سے منع فرمایا، اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مسواک کو زمین پر رکھا اور اس کو جنون طاری ہو گیا، یعنی وہ پاگل ہو گیا، فلا یلومن الا نفسہ، سرکار نے فرمایا تو ایسا شخص ملامت نہیں کرے مگر اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کو زمین پر رکھ دینا، یہ اس کی وجہ سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے، اس لیے مسواک کے بارے میں ہمارے فقہا نے فرمایا مسواک ہمیشہ زمین پر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کسی اور جگہ پر رکھنا چاہیے، زمین سے اوپر رکھنا چاہیے، اور اس کو بچھا کر نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ مسواک کے وہ ریشے جو کہ دانتوں سے لگیں وہ زمین پر یا کسی جگہ پر لگے، بلکہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ مسواک کو کھڑا رکھنا چاہیے، اور جدھر وہ برش ہوتا ہے، مسواک کے جو ریشے ہوتے ہیں جو دانتوں میں ملے جاتے ہیں، وہ ریشے اوپر ہونا چاہیے، اسی لیے ہمارے فقہا نے یہ فرمایا۔ تو یہ مسواک کا ذکر ہوا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ مسواک کے تعلق سے جو حدیث ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی بعض طریق سے یہ حدیث حسن ہے اور بعض طریق سے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔